ذکری فرقہ کا صرف میں نے تعارف کروایا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یہ ذکری فرقہ جو ہے یہ مرزائی اور قادیانیوں سے بھی پہلے کی پیداوار ہے، یعنی 1000 عیسوی سے یہ فرقہ چلا آ رہا ہے۔ قادیانی مرزا غلام جو ہے وہ تو مقصد کہ 1800 عیسوی کے بعد کی پیداوار ہے نا، لیکن یہ ذکری فرقہ اس قدر پرانا ہے کہ آج اس کو کوئی 1200 سال ہونے کے قریب ہے۔ تو اس فرقہ کا میں نے کہا تھا یہ اپنے آپ کو ذکری فرقہ کہتا ہے، اور ان کا جو سربراہ تھا وہ ملا محمد اٹکی تھا۔ آج میں یہ بتانے لگا ہوں امام مہدی کے بارے میں یہ ذکری فرقہ کا نظریہ اور مرزا غلام قادیانی کا نظریہ، ان کو میں آپس میں جوڑنا چاہتا ہوں، اور تقریباً ان کا ملتا جلتا نظریہ ایک ہی ہے۔ آئیے میں پہلے آپ کو یہ ذکری فرقہ کا بتاتا ہوں کہ جو ذکری فرقہ ہے اس کا عقیدہ امام مہدی کے بارے میں کیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے بھی ڈائریکٹ اپنا سب سے پہلے مہدی کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے بھی پہلے مہدی سے پہلے کچھ اور دعویٰ کیا، ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ لیکن یہ جو ذکری فرقہ ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ تقریباً ذکریوں کی تمام کتابوں میں مہدی اٹکی کو نور ہی لکھا گیا ہے، چنانچہ ان کی کتاب ہے موسیٰ نامہ، اس میں لکھا ہے کہ یعنی موسیٰ نے کہا اے رب آپ نے مہدی کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ حق تعالیٰ نے کہا کہ اپنے نور سے پیدا کیے۔ یعنی حضرت موسیٰ کے دور کی بات ہے، وہ کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے مہدی کو اپنے کس سے پیدا کیا۔ اسی طرح ذکریوں کی ایک مشہور کتاب معراج نامہ قلمی ہے، اس پوری کتاب میں معراج کے واقعہ کو بے سر و پا انداز میں بیان کر کے یہ تاثر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد مہدی اٹکی کے بارے میں فرمایا کہ اے محمد اٹکی تو نور مہدی و خاتم النبی ہو، یعنی اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ تو مہدی بھی ہے اور خاتم النبی بھی ہے۔ کس قدر یعنی کہ اسلام کے برخلاف یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمائے کہ تو مہدی ہے اور تو خاتم النبی ہے، جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود خاتم النبیین ہے، خود امام المرسلین ہے، ان پر نبوت کا جو ہے اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت نص قطعی ایک نہیں 12 مرتبہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن ذکری فرقہ کہتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد مہدی اٹکی جو ہے وہ خاتم النبی بھی ہے اور امام مہدی بھی ہے۔ آگے آئیں کہ انہوں نے کہا جو ذکری فرقہ ہے ان کی کتاب ثنائے مہدی میں ان لوگوں کو منکرین کا نام دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مہدی ابھی تک نہیں آیا، یعنی جو مسلمانوں کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، ان کے آنے کی جگہ بھی اللہ کے نبی نے بتائی، کس طریقے سے آئیں گے، کس وقت آئیں گے، کس جگہ آئیں گے، کس مسجد میں آئیں گے، کس مسجد میں وہ نماز پڑھیں گے، اور آ کر ان کا کام کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں میں آئندہ نشست میں کروں گا، ابھی تو صرف میں نے ان دونوں فرقے ہیں ان کا صرف امام مہدی کے بارے میں عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمان اگر مرزا غلام قادیانی کو امام مہدی نہیں مانتے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ذکری بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام مہدی نہ سمجھے ذکریوں کے سربراہ ملا محمد اٹکی کو
تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہے اور امام مہدی کے منکر ہے۔ اور ہر مسلمان یہ جو اس قسم کے امام مہدی کا تو ہر مسلمان منکر ہے۔ ہم تو ان کو امام مہدی سمجھنے کی بجائے وہ سمجھنا تو بڑے دور کی بات ہے، ہم تو ان کو ایک شریف انسان نہیں سمجھتے، ہم تو ان کو ایک سچا انسان نہیں سمجھتے۔ جو اس قدر جھوٹ بولیں، قرآن و سنت پر جھوٹ بولیں، امام الانبیاء پر جھوٹ بولیں، ان کا انکار کرنا تو عین اسلام ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی جو ذکریوں کے سربراہ کو مہدی نہیں مانتا وہ منکر ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مہدی کے منکر اب بھی امید رکھتے ہیں کہ مہدی آئے گا، حالانکہ تمام بادشاہوں کا سردار مہدی تو آ گیا ہے کہ اب بھی یقین ہے کہ مہدی آئے گا۔ مسلمانوں کو یقین ہے، ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ کے نبی کی بات اٹل اہم اتم ہے، حرف آخر ہے۔ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ امام مہدی آئے گا، ہر مسلمان کو دل و جان سے یقین ہے کہ امام مہدی آئے گا اور ضرور آئے گا، اور جس طرح آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی انداز میں آئے گا۔ ہمیں تو ان کی بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، لیکن یہ ذکریوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مہدی تو آ چکا ہے۔ تو میں ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کر کے دوسری بات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ذکری عقیدہ کے مطابق قرآن مجید ان کے پیغمبر محمد مہدی اٹکی پر نازل ہوا ہے، یعنی کہتے ہیں قرآن پاک بھی اس مہدی پر نازل ہوا ہے۔ اور مسلمانوں کا ایمان ہے کہ امام مہدی آئیں گے، لیکن وہ شریعت میں تبدیلی نہیں کریں گے، ان پر قرآن نازل نہیں ہوگا، وہ اسی دین کی تبلیغ کریں گے، اسی قرآن کی تبلیغ کریں گے، اسی اسلام کی تبلیغ کریں گے جو اسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے۔ اور اللہ نے جو ایمان اسلام آپ کو دیا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی اسلام کی وہ دعوت دیں گے، اسی کی وہ تبلیغ کریں گے۔ لیکن ذکری فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، جو ہمارا محمد مہدی ہے اس پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ کبھی اس کا نام برہان بھی رکھتے ہیں، البتہ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے نازل ہوا ہے، جس کی تعویل و تشریح کے لیے مہدی اٹکی کا قول ہی معتبر ہے۔ کس قدر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک نازل تو امام الانبیاء پر ہوا ہے، لیکن اس کی تشریح کرنے کے لیے محمد اٹکی کو اللہ نے مہدی بنا دیا ہے۔ کس قدر بے شرمی اور بغیرتی ہے کہ امام الانبیاء پر قرآن نازل ہونے والا جو ہے اس کی تشریح ذکریوں کا سربراہ ملا اٹکی کرے گا؟ کیا قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ نہیں ہیں؟ خود پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کی تشریح نہیں کی؟ حضرت ابو بکر نے قرآن کو جمع کر کے قرآن کی تشریح نہیں کی؟ خلافت راشدہ نے قرآن کی تشریح نہیں کی؟ وہ جو صحابہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے مفسر قرآن کہا، محدث حدیث کہا، جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے، جو قرآن کو پڑھنے والے تھے، تشریح کرنے والے تھے، سمجھنے والے تھے، سمجھانے والے تھے، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے؟ ان کا سربراہ قرآن کو سمجھتا ہے، جس کو قرآن اترنے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ذکریوں کا عقیدہ ہے۔ وہ مہدی اٹکی کی صفات میں سے ایک صفت تعویل قرآن بھی بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں تعویل۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مکمل ہے، اکمل ہے، اس کے زبر، زیر، پیش، شد، مد، اعراب اور سپارے، صورتیں، ہر چیز مکمل ہے۔ اس میں تا قیامت کسی قسم کی تعویل و ترمیم اور کمی پیشی کا اندیشہ ہی ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور جس قرآن کو اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جس قرآن کی حفاظت خود رب کائنات کرے، تو یہ کون ہوتے ہیں قرآن کی تعویل کرنے والے؟ ان کو قرآن کی تعویل کرنے کا کس نے حق دیا ہے؟ قرآن کی تشریح کرنے کا حق کس نے دیا ہے ان کو؟ یہ تو قابل ہی نہیں ہے قرآن کریم پڑھنے کے، چیز ہے کہ یہ اس کی تشریح کرتے پھر۔ ذکریوں کی بعض مذہبی کتابوں میں اس کی کتاب کا نام کنز الاسرار بھی آیا، یعنی قرآن پاک کا نام کنز الاسرار رکھتے ہیں۔ نیز ذکری رہنما یہ بھی لکھتے ہیں کہ فرقان یعنی قرآن 40 اجزاء پر مشتمل تھا، جن میں سے 10 اجزاء مہدی نے منتخب کر لیے اور یہی اہل باطن کا دستور العمل ہے، باقی 30 اجزاء اہل ظاہر کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ چنانچہ مشہور ذکری رہنما ملا مزار عمرانی نے سفر نامہ مہدی کے ترجمہ میں لکھا ہے
کہ فرقان حمید 40 اجزاء پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ جس قدر آپ چاہیں فرقان حمید سے لے سکتے ہیں، پس میں نے 10 جز جو کہ اسرار خداوندی تھے نکالے۔ یہ 10 اجزاء قرآن مجید کے مغز تھے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے اس فرقے کی جہالت کے کہ قرآن پاک کے 40 اجزاء تھے، 40 جز تھے۔ یہی رافضی کہتے ہیں، یہی اثنا عشری کہتے ہیں۔ تو کیا اثنا عشری سے انہوں نے عقیدہ لیا یا ان سے اثنا عشریوں نے یہ عقیدہ لیا 40 جز والا؟ تو پھر کہتا ہے کہ 40 جز اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے پیش کیے کہ ان میں سے جو تو چاہے لے سکتا ہے۔ تو میں نے 10 جز لے لیے۔ وہ جو 10 جز لیے تھے وہی اصل میں قرآن کریم کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور اس لیے قرآن کا مغز لے لیا۔ جس کا اپنا مغز نہیں ہے، الٹ مغز ہے جس کا، وہ قرآن کا مغز لے رہا ہے۔ تو بہرکیف یہ امام مہدی کے بارے میں یہ ذکریوں کا عقیدہ ہے۔ آئیے ذرا یہ جو دوسرا بدمعاش ہے اس کے دعوے بھی سن لیں۔ یہ بھی ان کا مادری پدری بھائی ہے، مرزا قادیانی۔ کون نہیں اس کو جانتا؟ اور اس نے بھی جو کیا ہے ماشاءاللہ وہ بھی اپنے حساب سے اجہل الجاہل ہے۔ ایک جہل ہوتا ہے نا، ایک اجہل الجاہل ہے، جہلوں کا بھی جاہل ہے اور جہلوں کا بھی سمجھے کہ باپ ہے۔ مرزا کیا کرتے ہیں جی؟ پہلے تو کہا میں مجدد ہوں، کہ مجدد پتہ نہیں کوئی گاجر مولی کا نام ہے کہ مجدد سے نیچے جو ہے نا وہ ان کو عہدہ ملتا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ یہ مجدد پر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پولیس میں بھرتی ہو تو ڈائریکٹ کسی کو ڈی سی یا ڈی ایس پی کمشنر نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں پہلے سپاہی بنو۔ لیکن یہ جو روحانی ان کی جو منزلیں ہیں یہ نیچے رکتی نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹ مجدد، محدث، مفسر اور ملہم من اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے درجات ہیں۔ پہلے اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں، اس کے بعد کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، مہدی ذلی بروزی نبوت جو میرے پاس ہے، مستقل نبوت اور خدائی دعوے مرزا نے جو کیے وہ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ مرزا کی کتاب ہے روحانی خزائن، یہ بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے روحانی خزائن کے نام سے۔ اس میں لکھا ہے اور پھر جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ 13ویں صدی ختم ہونے لگی اور 14ویں صدی کا ظہور جب ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے مرزا کو کیا کہا کہ تو اس صدی کا مجدد ہے، یعنی جو 13ویں صدی گزر گئی نا اس کا تو مجدد تھا۔ اور آگے کیا کہتا ہے کہ میں مامور من اللہ اور اول المومنین ہوں، یعنی اللہ نے مجھے مامور کیا ہے۔ خباثت کی بھی کوئی انتہا، کوئی حد ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ عربی عبارت بھی پڑھتا ہے قرآن پاک میں تحریف اور تغیر کر کے، کہتا ہے انی فضلت علی العالمین قل ارسلت الیکم جمیعا۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے، کہتا ہے میں نے تجھ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی یہ ان کا قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی تو کہہ کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں جو دین نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی کل، لفظ کل آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو فرما دیں، آپ ان کو فرما دیں کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اللہ نے اپنی تعریف بھی کروائی اور اپنی توحید کا بھی ذکر کیا، تو فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیں ان کو، قل هو اللہ احد،
قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، اس طرح یہ تو ہر مسلمان کو صورتیں آتی نا. یہاں قل سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیں، اپنی زبان سے فرمائیں ان کو کہ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا. تو اسی طرح لیکن یہ مرزا کیا کہتا ہے؟ کہتا کہ نہیں، اللہ نے مجھے فرمایا کہ میں نے تم کو فضیلت دی ہے، تو ان کو کہہ کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. ماشاءاللہ یہ شکل تھی آنے والی نبی بن کر. اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. پہلے مجدد اور اب مسیح، یعنی کہ میں مسیح ہوں. اور مسیح ہونے پر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جعلناک المسیح ابن مریم، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا یا ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا. تجھ کو بنایا یا تجھے بنایا، یہ مرزا کہہ رہا ہے. اور آگے تو اس نے حد ہی کر دی ہے کہ قرآن پاک میں ہے نا سورہ صف 28واں سپارہ کہ من بعد اسمہ احمد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو مرزا اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وبشرنی وقال ان المسیح الموعود الذی یرکبونہ والمہدی المسعود الذی ینتظرونہ هو انت، کہ خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا لوگ انتظار کرتے ہیں وہ تو ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تھی وہ مرزا اس کو اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے. جبکہ دوسری جگہ مرزا لکھتا ہے کہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں مشرق میں ہی ظاہر ہوں گے اور وہ ملک ہند ہے. یہ اس کی کتاب ہے تحفہ گولڑیا، صفحہ 47، روحانی خزائن جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 167. جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا. اور آگے کہتا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان، ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا. یہ مرزا کی وہ لغویات ہیں، وہ بکواسات ہیں، وہ اس کی خباستیں ہیں کہ انسان پڑھتا جائے تو ختم نہیں ہونے لگی. تو سامعین، یہ مرزا قادیانی اور ذکری امام مہدی کے بارے میں ان کا عقیدہ تقریباً ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ پہلے میں مجدد تھا، اللہ نے مجھے مجدد ہونے کی خبر دی اور پھر مجھے مہدی موعود اور مہدی مسعود بنا دیا، اور اس کے لیے وہ اپنے من گھڑت الفاظ گھڑ کر لوگوں کو ناپاک طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہی کام ذکریوں نے کیا امام مہدی کے بارے میں. کیا ان لوگوں نے امام مہدی کا مذاق بنا لیا کہ یہ امام مہدی ہے؟ یہ امام مہدی کا مذاق اڑا کر اللہ پر اور اللہ کے نبی پر تہمت لگانا چاہتے ہیں کہ جس مہدی کا تم نے وعدہ کیا ہم اس مہدی کو جو ہے اس انداز میں پیش کریں گے. یاد رکھیں امام مہدی جب تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ ایسے لوگوں کی گردن سے پکڑ کر ان کا گلا دبا کر ان سے پوچھیں گے بتاؤ امام مہدی کون تھا. انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں اصلی اور حقیقی امام مہدی کس انداز میں آئیں گے اور قرآن و سنت میں ان کے آنے کا انداز کیا ہے آپ نے بہت سارے علماء سے سنا بھی ہوگا. الحمدللہ ہر جگہ علماء حقانی، علماء ربانی موجود ہیں، اور یوٹیوب پر ایک گویا کہ ترتیب وار ہر عالم دین نے اپنے اپنے انداز میں ان کا حقیقی معنوں میں امام مہدی کون ہے ان کے بارے میں بتایا ہے. تو اس چیز کو رواج دینے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس قسم کے احمق الناس لوگ
اس قسم کے خر الناس لوگ جو ہیں ان کی تردید ہونی چاہیے، اور ان کے ذریعے سے جو یہ گندی تبلیغ یہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کے لیے کوشاں ہیں، ان کے سد باب ہونا چاہیے اور ان کا رد ہونا چاہیے۔ علماء حق کو حقیقی معنوں میں جو امام مہدی ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے، اور کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔